انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بارے میں جو یہ بات مشہور ہو چکی ہے کہ یہ کبھی کسی صحابی کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی ان پہ اعتراضات اور کبھی قرآن سے غلط استدلال، غلط دلائل پیش کرنا اپنے پاس سے، اور کبھی احادیث سے، اسی طرح کبھی اولیاء اللہ کے بارے میں بغض و عناد، اس طرح کی باتیں۔ اور ایک بات یہ جو آج کل زیادہ مشہور ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا، انہوں نے یہ بات ہائی لائٹ کی، یہ بات لوگوں کے سامنے ظاہر کی، شہر کی، کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ اپنے مریدین سے اپنے نام کا کلمہ پڑھواتے تھے۔ تو یہ بات کہاں سے اس نے لی؟ اور اس بات کا جواب بہت سارے علماء کرام نے دیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ آگے سے اور سوالات کر کے علماء کرام کو پھنسانے کی کوشش کرتا ہے، اپنی جہالت کا اظہار کرتا ہے۔ تو میں اس کا جواب ایک تو یہ دینا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے جب اس نے یہ بات سامنے رکھی تو اس سے پوچھا جائے کہ اس بات کو سامنے لانے کا مقصد کیا ہے، اور دوسرا کہ جو یہ بات ہے کلمہ پڑھانے کی، تو کلمہ پڑھانے کا، کلمے کی دعوت دینے کا، کلمہ مریدین سے پڑھانے کا طریقہ کار کیا ہے، کس طرح انبیاء کرام نے کلمہ پڑھایا ہے۔ تو یہ واقعہ جو ہے رسالہ الامداد میں 34 اور 35 صفحہ کے اندر لکھا ہوا ہے، جس کی تفصیل بہت ساری ہے، اس کا اختصار میں عرض کر دیتا ہوں کہ ایک مرید نے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے بارے میں لکھا ہے، اور پھر مولانا اشرف علی تھانوی صاحب مرید کے بارے میں پوری بات وہ لکھی۔ اس نے خواب دیکھا، خواب کے اندر مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا نام لے دیا، انہوں نے کلمہ پڑھتے ہوئے خواب کے اندر دیکھ رہے ہیں، تو انہوں نے کلمہ پڑھا، اور کلمے کے اندر وہ پڑھنا چاہتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن محمد رسول اللہ کی جگہ اشرف رسول اللہ پڑھ دیا۔ تو یہ خواب تھا۔ تو علماء اکرام کہتے ہیں خواب میں اس طرح، خواب کی تعبیر کچھ اور ہوتی ہے، خواب میں اگر پڑھ بھی دیا تو خواب کے اندر تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ اور دوسرا پھر اس رسالے میں لکھا ہوا کہ اس شخص نے خود کہا کہ میں بیدار ہوا، میں نے بار بار یہ پڑھا اور میں پڑھنا چاہتا تھا محمد رسول اللہ، تو اشرف رسول اللہ پڑھا، اور میں سمجھ رہا تھا کہ یہ غلط پڑھ رہا ہوں، میری زبان سے بے ساختہ نکل رہا تھا۔ تو پھر اس کے بعد میں بیدار ہو گیا، اب مجھے وہی دقت میرے اوپر طاری ہے، اور میں درود شریف پڑھ رہا ہوں، کلمہ پڑھ رہا ہوں، تو پھر میری زبان سے محمد رسول اللہ کے بجائے اشرف رسول اللہ اور درود شریف میں اشرف علی نکل رہا ہے۔ تو بہرحال ایک بات تو یہ ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی کو جب اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے اس کا جواب بالکل مختصر لکھا، جس کا جواب انہوں نے تحریر فرمایا یہ کہ اس خواب کے اندر آپ کو اس بات کی طرف اشارہ ہے، اس خواب کے اندر جس کی تعبیر ہے کہ آپ کا جو پیر ہے، آپ کا جو جس کی آپ نے بیعت کی ہوئی ہے، تو وہ متبع سنت ہے، بس یہ خلاصہ ہے۔ تو جس پہ اس نے ان باتوں کو پھر عوام کے سامنے سے لانا شروع کیا، اور جب پھنس جاتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ یہ تو فلاں شخص نے بھی اس کو شیئر کیا، فلاں نے بھی اس کو ہائی لائٹ کیا، تو ان کی بات چھوڑ کے آپ اپنا جواب دیں، آپ نے جو کیا ہے آپ اس کے مکلف ہیں، وہ آپ سے پوچھو گی۔ تو بتائیں آپ انجینئر صاحب کہ آپ کو نمبر ایک وہ خواب کی بات ہے،
اگر تو آپ خواب پہ بات کرتے تو آپ سے پوچھا جائے فیس ٹو فیس، آپ کے سامنے پوچھ کے پوچھا جائے گا ایک دو خواب، آپ کو پہلے نمبر پہ بتائیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ خواب کی تعبیر میں کا علم میرے پاس ہے تو پھر آپ سے خواب پوچھے جائیں گے، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں خواب سے بات کی بیداری کی بات کر رہا ہوں تو میں حضرت کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ خواب کے اندر ایک آدمی نعوذ باللہ وہ خواب کے اندر ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ کسی لڑکی سے زنا کر رہا ہے، تو بتاؤ اب خواب کے اندر زنا کرنے کی وجہ سے کیا اس کے اوپر حدود لاگو ہوتی ہیں؟ اس کو اس کی سزا دی جائے گی؟ اور پھر آپ کہتے ہیں کہ خواب کی بات نہیں ہے، بیداری کے اوپر اعتراض ہے، تو پھر بات یہ ہے کہ آپ جب خواب کے اندر آپ کو کوئی سانپ ڈنگ مارے، اس طرح کوئی بھی ڈرونا خواب آئے یا کوئی بھی خواب آ جائے، اس کے اثرات جب آپ بیدار ہوتے ہیں یا کوئی بھی شخص ہو تو پھر اس کو کیا ہوتا ہے، اس خواب کے اثرات باقی رہتے ہیں۔ جب وہ کہہ رہا کہ میں جب بیدار ہوا تو بے ساختہ میری زبان سے نکل رہا تھا، اور وہ اپنی غلطی بھی تسلیم کر رہے ہیں، اور مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اس کی خواب کی تعبیر بتائی ہے۔ صرف مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے خواب کی تعبیر بتائی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب خواب کی تعبیر کا علم بھی جانتے تھے۔ بہت سارے اس طرح کے خواب کے واقعات ہیں کہ خواب کے اندر کسی نے دیکھا کہ اس کی چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے، تو اس نے پوچھا کسی اللہ والے سے، کسی شخص سے، تو اس نے کہا کہ آپ کی چھت گرنے والی ہے، اور دوسرے شخص نے دیکھا تو تھوڑے دنوں میں اس سے کہا کہ ادھر سے چھت گر جائے گی، تو ادھر سے چارپائی وغیرہ اٹھا لیں، آپ ادھر نہ رہیں۔ اور دوسرے نے دیکھا جو نیک صالح شخص تھا، تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ آپ کی چارپائی کے نیچے جو زمین ہے اس کو کھودا جائے تو نیچے سے سونا نکلے گا، مال نکلے گا۔ اب دیکھو خواب ایک ہی ہے، دیکھنے والے شخص دو ہیں، تو خواب کی تعبیر مختلف ہے۔ تو خواب کے اندر خواب کی تو بات یہ ہے کہ خواب کی تعبیر کا اگر علم آپ کو ہے تو آپ کے سامنے خواب بیان کیے جائیں گے، آپ اس کی تعبیر بتائیں۔ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے خواب کا تو اعتراض نہیں بنتا، اور اگر بیداری کی بات ہے تو بیداری کے اندر بھی خواب کے اثرات باقی رہتے ہیں۔ تو بہرحال آپ کا یہ بے جائے اعتراض کرنا، اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ آپ مبلغ بن کے لوگوں کو اچھائی کی دعوت دیں۔ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں علمی کتابی ہوں، تو اگر آپ کا ٹیسٹ لیا جائے، آپ سے سوالات کیا جائے علم کے بارے میں، تو آپ میرے خیال سے آپ کا رزلٹ جو آئے گا وہ 0% آئے گا، بالکل زیرو، صفر۔ جس طرح صفر پوری دنیا کو صفر سے ضرب دیں تو صفر، تو آپ کا جتنا علم ہے سارا علم اگر صفر سے ضرب دے تو صفر ہی ہے۔ تو کیونکہ آپ کے پاس علم ہے ہی نہیں ہے صحیح معنی میں، آپ کے پاس معلومات ہیں، تو معلومات کو علم نہیں کہتے۔ آپ ٹھیک ہے مطالعہ کرتے ہیں، آپ کا خارجی مطالعہ ہے، نہ آپ کے پاس کوئی سند وغیرہ ہے کسی ادارے سے مستقل، آپ کی فراغت ثابت ہے، نہ کوئی ایسی معاملات ہیں، آپ علماء کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، پہلے اپنی اصلاح کرواؤ بچہ، پہلے اپنی اصلاح ہونی چاہیے، اپنا آپ ٹھیک کرو، پھر دوجیاں دی فکر ہونی چاہیے تینوں۔ پھر جے جائے کہ علماء اکرام کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، علماء اکرام کے استاد ہیں، ان کے بڑے ہیں، وہ ان کی اصلاح کریں گے، اور وہ ان سے اپنی اصلاح کروانا بھی چاہتے ہیں۔ جو آدمی جس سے پڑھنا نہیں چاہتا، اصلاح نہیں کروانا چاہتا، اور پھر وہ فضول میں اس کے اوپر حاوی ہو جائے، اس سے نصیحتیں کرنا شروع کر دے، تو اس کی نصیحت وہ بالکل بھی نہیں مانے گا۔ ایک بچہ بھی جب پڑھنے پہ نہ آئے، سمجھنے پہ نہ آئے، تو اس کو بھی نہیں سمجھایا جاتا، کہا جاتا ہے کہ اس کو چھوڑ دو، جانے دو اس کو۔ تو علماء اکرام کو اپنے بڑوں سے سمجھنے دو،
آپ پہلے اپنی اصلاح کروائیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی جیسے شخص پہ اعتراض کرنا، آپ کا رتبہ کیا ہے؟ وہ تو اس شخص والی بات ہے جو نفعت العرب میں ہے کہ ایک چرسی شخص تھا، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ محفل میں بیٹھا ہوا ہے اور پاس سے بادشاہ گزرا تو کہنے لگا کہ جب سے اس نے فلاں کام کیا میری نظروں سے گر گیا۔ وہ تیری نظروں سے بادشاہ کے گر جانا، بادشاہ کو کیا اثر پڑتا ہے؟ کہاں تو اور کہاں تیرے الفاظ؟ تو پہلے اپنے آپ کو سنبھالو۔ آپ باتیں بڑی بڑی کرتے ہو اور آپ کی حیثیت چھوٹی ہے، لوگ آپ کی علمی مرتبے کو نہیں جانتے، لوگ آپ کے علم کو نہیں، آپ کی معلومات کی وجہ سے آپ کی قدر تھوڑی بہت جو کرتے ہیں۔ تو آپ مبلغ بن کے لوگوں کو خیر کی دعوت دیں، اچھائی کی دعوت دیں، آپ لوگوں کی خوبیوں کی طرف جائیں، خامیوں کو کیوں؟ آپ نے خامیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیا تو یہ غیبت نہیں ہے؟ لوگوں کی غیبت کرنا، تو غیبت کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، قرآن سے بھی ثابت ہے کہ غیبت کبیرہ گناہ ہے۔ تو اس گناہ کو آپ بار بار کرتے چلے جا رہے ہیں، تو بہرحال بندے دا پتر بن کے سیدھے رستے ٹورنا شروع کر دے تے اچھائی دی دعوت دے، نہ کہ لوگوں میں اختلافات، لوگوں کو اس طرف، لوگوں کو نماز سکھلاؤ، روزہ سکھلاؤ، کوئی اعتراض نہیں ہے، لوگوں کو قرآن کی طرف لے کے آؤ، کوئی اعتراض نہیں۔ تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ صحابہ اکرام پہ اعتراض کرنا، اولیاء اللہ پہ اعتراض کرنا اور قرآن سے غلط استدلال کرنا، یہ کام اچھا نہیں ہے، آپ کے ایمان کے ضائع ہونے کا ڈر ہے۔ تو اس لیے لوگوں کو، جو لوگ برائی میں لگے ہوئے ہیں، غلط کاریوں میں لگے ہوئے ہیں، ان کی فکر کریں۔ اور کفر اتنا ہے، ہم کفر سے لڑیں کہ تم جیسے سے لڑیں، ہمارے پاس تو اتنا وقت نہیں ہوتا۔ حضرت علمی کتابی آپ ہوگے، ہم مانتے ہیں، آپ علمی بھی ہیں، کتابی بھی ہیں، آپ کی معلومات بھی ہیں، لیکن استدلال والا، دلائل والا میدان آپ کا نہیں ہے، خدا کی قسم سجتا ہی نہیں ہے، وہ علماء اکرام کا میدان ہے۔ اگر آپ نے اس میدان میں آنا تو پہلے اپنی سند پیش کریں، کسی بھی فرقے سے کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ کسی ادارے سے کریں، کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم مانیں گے آپ کی سند کو۔ کیا ہم بریلیوں کے جو دلائل کا میدان ہے ان کے ساتھ مناظرہ نہیں کرتے؟ اور جب ہم ان کو مفتی عالم مانتے ہیں تو مناظرہ کرتے ہیں نا، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ کس ادارے کی، آپ بریلیوں کی سند نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں، اسی لیے تو مناظرے کا میدان لگتا ہے۔ آپ نے مناظرے کے میدان میں آنا ہے تو آؤ، پہلے اپنی سند پیش کرو، اور جو آپ کے پاس ہے ہی نہیں